السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا بعودتکم ایھا الطلاب الکرام الی درس الحدیث من جدید، احیاکم اللہ واکرمکم اللہ وزادکم اللہ شرفا وعزا، داعین اللہ جل شانہ ان یبارک لنا فی هذه العلوم وان یسهل علینا هذه الدروس۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر، رب ساحل ویسر ولا تعسر علینا یا میسر کل عسیر۔ عزیز طلبہ، مشکوٰۃ المصابیح کے سلسلہ دروس کا یہ ایپیسوڈ نمبر 20 آپ کے سامنے موجود ہے، اور اللہ کے فضل کرم سے ہمارا آج کا یہ لیسن مشتمل ہے ان احادیث پر 4297 سے 4308۔ تو فوکس حسب معمول ترجمے پر ہوگا، قابل وضاحت الفاظ کی بھی انشاءاللہ قدر وضاحت ہوگی، اور حدیث کی اسنادی حیثیت کی بھی ضرورت پر بوقت ضرورت یا حسب ضرورت نشاندہی ہوگی۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ تو آتے ہیں آج کے اس لیسن کے حوالے سے، دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس زیر مطالعہ جو پہلی حدیث ہے وہ کون سی ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ سابقہ حدیث کے یا اسباق کے حوالے سے یہ بہت ہی وسیع اور بڑا چیپٹر ہے کتاب الاطعمہ، کھانے اور پینے کے بیان میں، اور اس سلسلے میں مختلف ابواب آ رہے ہیں، کھانے کے آداب، پینے کے آداب، اور اسی سلسلے میں ایک بڑی اہم بات وہ یہ کہ جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں یا گھر کے جو گھریلو استعمال شدہ برتن ہیں ان کو ڈھکا جائے، ڈھانپا جائے، خاص طور پر رات کو جب آدمی سوئے تو اس وقت کوئی بھی برتن جو ہے وہ خالی نہ ہو۔ اس سلسلے میں یہ حدیث ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ تو آتے ہیں، ہمارے پاس آج کی حدیث 4297 ہے۔ وفی روایت اللہ، اور امام مسلم کی صحیح مسلم میں ہی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، قال، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ترسلوا مواشیکم، کہ تم اپنے مویشی مت چھوڑو، لا ترسلوا مواشیکم، مویشی کیٹلز جو جانور ہیں مویشی، وصبیانکم، اور اپنے بچوں کو بھی جو چھوٹے بچے ہیں نابالغ ان کو بھی مت تم کھلا چھوڑو، اذا غابت الشمس، جب سورج غروب ہو جائے، سورج کی یعنی ٹکیا جب غائب ہو جائے، حتی تذهب فحمۃ العشاء، یہاں تک کہ رات کی ابتدائی تاریکی جو ہے وہ چلی جائے۔ یہ جو شام کا دھندلکا ہوتا ہے وہ یہ مراد ہے، فحمۃ العشاء، جب سورج غروب ہوتا ہے تو فوراً اس کے ساتھ ہی اندھیرا چھانے لگتا ہے، تو اس وقت فإن الشیطان یبعث، شیطان جو ہے اس وقت وہ پھیلائے جاتے ہیں، چھوڑے جاتے ہیں، اذا غابت الشمس، جوں ہی سورج کی ٹکیا غائب ہو جائے، حتی تذهب فحمۃ العشاء، یہاں تک کہ رات کی ابتدائی تاریکی جو ہے وہ ختم ہو جائے یا چلی جائے۔ تو یہ ایک ہدایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کہ ایسے اوقات میں شیاطین جو ہیں یا جنات جو کہ نقصان دہ ہیں وہ پھیلتے ہیں اور وہ پھر نقصان بھی پہنچاتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ فحمۃ العشاء کا مطلب ہے کہ رات کی ابتدائی تاریکی، شام کا دھندلکا۔ آگے دوسری حدیث ہے ہمارے پاس 4298، وفی روایت اللہ، اور امام مسلم کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، قال، آپ نے فرمایا، وقت الاناء، کہ برتنوں کو ڈھانپ لیا کرو، خاص طور پر جب کھا بھی لیں اور فارغ ہو جائیں تو سونے سے پہلے اناء، برتنوں کو ڈھانپ لیا کرو، واوقوا السقا، اور مشکیزیں جو ہیں پانی کے برتن یا مشکیزیں وغیرہ ان کے منہ بھی باندھ لیا کرو، ٹھیک ہے جی۔ فإن فی السنۃ لیلۃ، کہ بے شک سال میں ایک ایسی رات ہوتی ہے کہ ینزل فیہا وبا، کہ جس میں ایک وبا اترتی ہے، بیماریاں، وبا، لا یمر باناء، کہ نہیں وہ وبا گزرتی کسی بھی برتن کے پاس سے، لیس علیہ غطاء او سقا، کہ جس پر کوئی
ڈھکنا نہ ہو، ڈانپنے کی کوئی چیز نہ ہو، او سقائن، ہاں جی، یا کسی ایسے برتن سے گزرتی ہے، لا یمر بینائن لیس علیہ غطاء او سقائن، یا وہ بیماری کسی مشکیزے کے پاس سے گزرتی ہے، لیس علیہ وقاؤن، کہ جس پر کوئی بند نہ ہو، جس سے کہ اس کا منہ باندھا جا سکے، الا مگر نازل فیہ من ذالک الوبا، کہ مگر وہ جو وبا یا مرض ہوتا ہے خوفناک، اس میں سے کچھ حصہ جو ہے اس برتن میں داخل ہو جاتا ہے، الا نازل فیہ من ذالک الوبا۔ تو اس وبا کو روکنے کے لیے کس رات میں ہے؟ اللہ کو تو علم ہے، ہمیں علم نہیں ہے، تو لہذا احتیاط کے طور پہ روزانہ ہمیں ان برتنوں کو ڈانپنا اور ڈھکنا چاہیے۔ حدیث میں الفاظ واؤکو السقا کا مطلب ہے اور مشکیزوں کے منہ باندھ کے رکھا کرو، بند کر دیا کرو۔ تو یہ حدیث جو ہے ایک دفعہ میں پھر پڑھے دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس کا پتہ چل جائے۔ وفی روایت اللہ قال غط الاناء، صحیح مسلم کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غط الاناء، برتنوں کے منہ جو ہیں وہ ڈانپ دیا کرو، واؤکو السقا، مشکیزوں کے منہ بند کر دیا کرو، فإن فی السنۃ، بے شک سال میں لیلۃً، ایک رات آتی ہے، ینزل فیہا وبا، کہ جس میں وبا اترتی ہے، لا یمر بینائن، نہیں وہ وبا گزرتی کسی بھی برتن کے پاس سے، لیس علیہ غطاء، کہ جس پر کوئی ڈھکنے والی ڈانپنے والی کوئی چیز نہ ہو، او سقائن، یا کسی مشکیزے کے پاس سے گزرتی ہے، پانی پینے والے برتن سے، پانی کے برتن سے، لیس علیہ وقا، کہ جس پر کوئی بند نہ ہو، باندھنے والا، یہ جو کہ اس کا منہ باندھ دے، الا نزل فیہ من ذالک الوبا، مگر یہ کہ اس وبا سے، اس بیماری میں سے کوئی چیز جو ہے وہ داخل ہو جاتی ہے، والعیاذ باللہ۔ تو وضاحت اس کی ہو گئی۔ آگے حدیث ہے ہمارے پاس، وعن ہو، اور سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قال، وہ کہتے ہیں، جا ابو حمید، کہ ابو حمید آئے، رجل من الانصار، جو کہ انصار قبیلے میں سے ایک شخص تھا، ابو حمید، من النقیع، نقی مقام سے، نقی جگہ کا نام ہے، تو انصار قبیلے میں سے ایک آدمی ابو حمید نقی جگہ سے آئے، بإناء من لبن، دودھ کا ایک برتن لے کر، الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کی خدمت میں، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ خمرتہ، کہ تو نے کیوں نہیں اس کو ڈانپ لیا تھا، تو نے اس کو ڈانپا کیوں نہیں، ولو ان طارد علیہ عودا، اگرچہ تجھے اس کو ڈانپنے کے لیے کہ کوئی لکڑی مل جاتی، کوئی لکڑی کا تختہ یا کوئی اس قسم کی چیز جو اس کا منہ بند کر دیتی، ڈانپ لیتی، تو معلوم ہوا کہ کوئی بھی چیز جو صاف ستھری ہو اس سے برتن کو ڈانپ لینا چاہیے۔ حدیث میں لفظ النقی سے مراد جگہ کا نام ہے، اور اللہ خمرتہ انڈر لائن کیجیے، اس کا مطلب ہے کہ تو نے اسے کیوں نہیں ڈانپا۔ اچھا جی، کلیئر ہے۔ آگے چلتے ہیں، حدیث نئی ہے ہمارے پاس۔ وعن ابن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع بیان کرتے ہیں، قال، کیا آپ نے فرمایا، لا تترکوا النار فی بیوتکم حین تنامون، کہ تم نہ مت چھوڑو آگ، جلتی ہوئی آگ، فی بیوتکم، اپنے گھروں میں، حین تنامون، جس وقت تم سوتے ہو، یعنی سوتے وقت اپنے گھروں میں جلتی ہوئی آگ مت چھوڑو، بلکہ ہر چیز کو اچھی طرح بجھا کے یقین کر لیا کرو، اطمینان کر لیا کرو۔ متفق علیہ۔ اللہ اکبر۔ تو آگ جو ہے وہ چراغ یا ہو، دیا ہو یا غیر چراغ، کوئی بھی چیز، ہر چیز کو شامل ہے۔ ہاں، اگر کوئی لٹکی ہوئی قندیل ہے، اگر جلنے کا خوف نہ ہو، یا آگ لگنے کا یا اس سے آگ نکلنے کا، تو پھر اس کے جلتے رہنے میں کوئی حرج نہیں، جیسا کہ آج کل حفاظت کے پیش نظر لالٹینیں یا قندیلیں لوگ روشن کر کے جلتی چھوڑ دیتے ہیں، تاکہ کوئی جانور یا چور چکا جو ہے وہ نقصان نہ پہنچائے۔
تو آج کل بجلی کے کمکمے اور لائٹس وغیرہ بڑی لیٹسٹ آ گئی ہیں جن سے یہ اتنا خطرہ نہیں ہوتا، اور یہ فائدہ کے اعتبار سے اس نئی میں شامل نہیں، مگر بڑی خوفناک صورتحال ہے کہ جلتے ہوئے گیس کے چولہوں وغیرہ کو بند کیے بغیر سونا، یا گیس کے چولہے لگا کر سونا اندر بند کر کے، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے خطرناک واقعات اور نتائج ہم سنتے رہتے ہیں۔ ان چیزوں کو دیکھ لینا چاہیے۔ وعن ابی موسیٰ العشری، موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں کہ احترق بیت بالمدینۃ علی اہلہ من اللیل، کہ مدینہ منورہ میں ایک پورا گھر جو ہے اہل اپنے اس کے گھر والوں سمیت جل گیا۔ اللہ اکبر۔ احترق بیت بالمدینۃ علی اہلہ من اللیل، پورا گھر جو ہے گھر والوں سمیت مدینہ میں جل گیا۔ فحدث بشانہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی۔ قال، آپ نے فرمایا، ان ھذہ النار، کہ بے شک یہ جو آگ ہے، انما ہی عدو لکم، یہ حقیقت میں تمہاری ایک دشمن ہے۔ فاذا نمتم، تو پھر جب تم سو جاؤ یا سونے لگو، فاطفئوها عنکم، تو اس کو پوری طرح سے اچھی طرح سے بجھا لیا کرو۔ متفق علیہ۔ تو اس حدیث میں لفظ فاطفئوها کا مطلب ہے کہ تم اس آگ کو بجھا دیا کرو، بس یہی لفظ انڈر لائن کیجئے اور آگے بڑھیے۔ اب دوسری فصل آ گئی ہے اسی باب کی، الفصل الثانی، اس میں ہمارے پاس حدیث ہے 4302، ون جابر، جابر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے، اذا سمعتم نباح الکلاب، جب تم سنو کتوں کے بھونکنے کی آواز، نباح الکلاب، ونحیق الحمیر، اور گدھوں کے ہینگنے کی آواز، نحیق، من اللیل، رات کے وقت، فتعوذوا باللہ، تو اللہ کی پناہ طلب کرو، من الشیطان الرجیم، مردود شیطان سے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو۔ فإنہن یرین ما لا ترون، بے شک یہ جو جانور ہیں وہ چیزیں دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھتے یا دیکھ سکتے۔ واقلوا الخروج، اور بہت کم نکلو باہر، اذا حدات الارجل، جب پاؤں جو ہیں وہ چلنے میں بوجھل ہو جائیں، اذا حدات الارجل، یعنی جب پاؤں چلنے سے قاصر ہو جائیں، بوجھل ہو جائیں، تو بہت کم، واقلوا الخروج، بہت کم باہر نکلا کرو۔ فإن اللہ عز وجل، بے شک اللہ عز وجل، یبث من خلقہ، پھیلاتا ہے اپنی مخلوق میں سے، فی لیلۃ، رات کے وقت، ما یشاء، جو چاہتا ہے۔ واجیفوا الابواب، اور اپنے گھروں کے دروازوں کو بند کر دیا کرو۔ واذکروا اسم اللہ علیہ، اور اس پر اللہ کا نام پڑھا کرو، ذکر کیا کرو۔ فإن الشیطان لا یفتح بابا اذا اجیف، بے شک شیطان جب دروازہ بند کر دیا جائے تو اس کو کھول نہیں سکتا۔ وذکر اسم اللہ علیہ، اور اللہ کا نام اس پر لیا جانا چاہیے۔ وغطوا الجرارہ، اور پانی کے گھڑوں وغیرہ کو یا مٹکوں کو ڈانپ دیا کرو۔ ٹھیک ہے جی۔ وقفوا الانیۃ، اور خالی جو برتن ہیں ان کو الٹا کر دیا کرو۔ ضروری نہیں کہ ہر برتن کو ڈانپو، اگر کوئی برتن خالی ہے تو اس کو الٹا کر کے اس کو رکھ دیا کرو تاکہ ان کے منہ بند ہو جائیں۔ وَأَوْقُوا الْقِرَبَ، اور مشکیزوں کے منہ بھی بند کر دیا کرو، کربا کی جمع کرابا۔ وَأَوْقُوا وَرَوَاهُ فِي شَرْحِ السُنَّہ، اس کو امام نے رحمہ اللہ نے شرح السنہ میں ذکر کیا ہے اس روایت کو۔ تو یہ حدیث جو ہے، ہاں، اس کی سند جو ہے حسن ہے، یعنی صحیح ہے، اور حدیث میں الفاظ نباح الکلاب کا مطلب کتوں کا بھونکنا اور
وقف علانیہ، اس کو بھی انڈر لائن کر دیجیے، وقف علانیہ آخر میں آخری لائن میں ہے لفظ، اس کا معنی ہے اور برتنوں کو الٹا دیا کرو۔ آگے ہمارے پاس حدیث ہے نیکسٹ، وان ابن عباس رضی اللہ عنہما، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت قالا، وہ کہتے ہیں کہ جات فارتن، کہ آئی ایک چوہیا، چوہیا ایک آئی، تجر الفتیلہ تھا، جو کہ دیے کی جلتی ہوئی بتی کو کھینچ رہی تھی، گھسیٹ رہی تھی، فالقتھا بین یدی رسول اللہ، تو اس نے ڈال دیا اس بتی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، گھسیٹتے ہوئے لے آئی آپ کے سامنے، علی الخمرۃ، چٹائی پر، اللہ دی کانا قاعدا علیہا، وہ چٹائی کی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، فاحرقت منها مثل موضع الدرہم، تو اس چوہیا نے اس چٹائی میں سے ایک درہم کی جگہ کی مانند جلا دیا، اس چٹائی کو ایک درہم کی مقدار کے برابر چٹائی کو جلا دیا۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا نمتم، جب تم سو یا سونے لگو، فاطفئوا سروجکم، تو اپنے چراغوں کو بجھا لیا کرو، فإن الشیطان، بے شک شیطان جو ہے، یدلو مثل ہذہ، شیطان رہنمائی کرتا ہے اس مثل، جو آپ کے سامنے مثال ہے، علی ھذا، اس پر، اللہ اکبر، فیحرقکم، تو وہ تم کو جلا بھی دیتا ہے بعض اوقات موقع پڑنے پر، کیونکہ شیطان اس طرح کی کسی چیز کی اس طرح کے کام پر رہنمائی کرتا ہے، یعنی جانوروں کو اس کا اکساتا ہے ان کو، اور پھر ان کو پچھاڑتا ہے، اور وہ گھسیٹ کر ایسی جگہ پر اس بتی کو لے آتے ہیں جہاں آگ لگ جائے، تو شیطان ان چیزوں سے خوش ہوتا ہے، فیحرقکم، اور تم کو وہ جلا دیتا ہے۔ اور رواه ابو داود، سے امام ابو داود نے روایت کیا ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے 4303، یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، مگر اس کا ایک شاہد جو ہے وہ صحیح سند سے موجود ہے، لہذا اپنے شاہد کے اعتبار سے یہ حدیث مفہوم کے اعتبار سے بھی صحیح ہے، جیسا کہ اوپر بھی حدیثیں سے مفہوم کے قریب قریب گزری ہیں۔ اور مضوف کی جو وجہ ہے وہ کیا ہے، سلسلہ تو سماک عن اکرمہ، سماک جو ہیں وہ اکرمہ سے جب بیان کریں تو یہ ضعیف ہیں، یہ سلسلہ ضعیف ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں حدیثیں اس موضوع کی ہمیں اس سے مستغنی کر دیتی ہیں، اس باب میں تیسری فصل نہیں ہے۔ تو آتے ہیں نئے باب کتاب اللباس کی جانب۔ کتاب اللباس، پہننے اور اوڑھنے کے بارے میں یہ چیپٹر ہے، یہ بڑا معروف اور بڑا اہم ہے ہماری اس عملی زندگی میں، اس اعتبار سے کہ ہر چھوٹا بچہ، بڑا، امیر، غریب، بادشاہ، فقیر، عورت، مرد، بیمار، تندرست، ہر ایک کو یہ جو ہے اپنا ضرورت ہے اس کے لباس کو پہننے کی۔ تو کیا اور کس طرح آداب ہیں لباس پہننے کی، اور کس قسم کا لباس پہننا چاہیے، کس رنگ کا ہونا چاہیے، اس سلسلے میں یہ چند احادیث آئی ہیں۔ اللہ، پہلی فصل، الفصل الاول، عن انس، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال، کہتے ہیں، کان احب الثیاب، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہاں سب سے پسندیدہ کپڑوں میں سے جو کپڑا تھا وہ یہ تھا کہ ان یلبسہا اور ان یلبسہا، ان یلبسا الحبرہ، تھا کہ وہ آپ داری دار کپڑا جو ہے وہ پسند کرتے پہننا، ان یلبسا الحبرہ، داری دار کپڑا آپ پہننا پسند کرتے تھے۔ الحبرہ انڈر لائن کیجئے، مراد داری دار کپڑا ہے، یعنی یمن کی یہ بنی ہوئی چادریں ہوتی تھیں جو کہ کاڑی ہوئی ہوتی تھیں، اور ان میں داریاں ہوتی تھیں، مختلف خطوط ہوتے تھے، خلط ملط ہوتے تھے، تو یہ کپڑا بڑا ہی اس وقت عمدہ اور مضبوط سمجھا جاتا تھا، تو اس طرح کا کپڑا بھی پہنا جا سکتا ہے۔
آگے ہے وعن المغیرہ بن شعبہ، سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لابس جبتن رومیتن، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیب تن فرمایا ایک رومی جبہ، روم کا بنا ہوا، روم کی پروڈکٹ، ضیق کا الکمین، جو کہ تنگ آستینوں والا، ضیق کا الکمین، کمین کم کی جمع الکم آستین، کمین دو آستینوں والا تنگ۔ تو یہ بھی حدیث میں آ گیا، تو جس طرح صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس لباس میں زیب تن لباس جو ہے وہ دیکھا، اس نے حدیث بیان کر دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں مختلف انداز سے جبے اور اپنے پگڑیاں اور اپنے جو لباس ہیں وہ زیب تن فرمائے ہیں۔ تو الحبرہ ہو گیا۔ تو اب ضیقۃ الکمین کا مطلب انڈر لائن کیجئے، تنگ آستینوں والا۔ تو ایک روایت کے مطابق آستینیں اتنی تنگ تھیں کہ جب آپ وضو کرنے لگے تو آستینیں نہ چڑھ سکیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ دھونے کے لیے نیچے سے نکالے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا یہ قول ہے کہ آستینوں کا فراخ کرنا انتہائی سخت بدعت ہے۔ تو آستینیں جو ہیں وہ فراخ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ تنگ ہوں تو بہتر ہیں۔ تو بہرحال اس میں اتنی سختی نہیں ہے، اصل مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان آسانی میں رہے اور پردے میں رہے۔ آپ یعنی انسان کے جسم کا جو لباس کا مقصد ہوتا ہے وہ ایک تو زیب و زینت ہے، اور دوسری انسان کی آسانی، اور تیسرا بڑا انسان کا جو سطر ہے وہ اس میں بے پردگی نہ ہو، ہر چیز جو ہے وہ چھپا لے۔ ہاں جی، تو آگے آتے ہیں، ہمارے پاس حدیث ہے 4306 وان ابی بردہ تھا، سیدنا ابی بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں اخرجت الینا عائشہ تو کہ کسان ملبدن، کہ عائشہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں دکھایا نکال کر، کسان یا دکھائی ایک اپنا چادر، کسان ملبدن موٹی پیوند لگی ہوئی، جس میں پیس لگے ہوئے تھے مختلف۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اخرجت الینا، نکالی ہماری طرف یا ہمارے لیے، ہمیں دکھائی نکال کے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے، کسان ملبدن ایک چادر جو کہ پیوند لگی ہوئی تھی، وازارن غلیظن اور ایک تہ بند جو کہ موٹا تھا، ایک موٹا تہ بند خدر نما، اور ایک پیوند لگی ہوئی چادر۔ فقالت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا قبض روح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ہذین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روح ہے وہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روح مبارک ہے وہ قبض کی گئی انہی دو چادروں میں، انہی دو کپڑوں میں، متفق علیہ۔ یعنی جس وقت آپ اللہ سے ملاقی ہوئے اس وقت آپ کے نیچے یا اوپر یہ دو چادریں تھیں، ایک پیوند لگی چادر اور ایک موٹا کپڑا یا موٹا تہ بند۔ اللہ اکبر۔ تو کسان ملبدن یا کسان ملبدن کا مطلب ہے پیوند لگی چادر یا کپڑا، اور ازار غلیظ ان کا مطلب ہے موٹا تہ بند باندھنے والا۔ آگے ہے وعن عائشہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قالت وہ کہتی ہیں کہ کانا فراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر، الذی ینام علیہ جس پر آپ سویا کرتے تھے، آرام فرمایا کرتے تھے، ادمن وہ چمڑے کا تھا، حشفہ لیفن جس میں کھجور کی چھال بری ہوئی تھی، کھجور کے پتے یا کھجور کی چھال جس میں بری ہوئی تھی، جیسا کہ ہم اس میں اون بھرتے ہیں یا جو اپنا اور کوئی بڑا نرم و نازک مٹیریل ہم، تاکہ وہ سر کو سکون دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فراش تھا، جس میں آپ میٹرس یا گدا سمجھ لیجئے، جس میں آپ آرام فرمایا کرتے تھے، وہ اور اسی طرح آپ کے جو وسادہ ہے اس کا بھی ذکر آگے آئے گا، وسادۃ من عدم حشو علیف۔
تو چمڑے کا تکیہ بھی جس میں کھجور کی چھال بھری ہوتی تھی، اور جو نیچے گدا تھا بچھانے والا اس میں بھی کھجور کے پتے اور چھڑکیں جو ہیں وہ اس کے نکال کر بھرے ہوتے تھے، جس پر آپ آرام فرماتے تھے، اور وہ اوپر چمڑے کا ہوتا تھا۔ تو حدیث کے الفاظ حشو و لیف، ان کا ترجمہ انڈر لائن کیجئے کہ اس تکیے کا پوست کھجور کی چھال یعنی پتے ہوا کرتے تھے۔ ہاں جی، آگے نیکسٹ حدیث ہے ہمارے پاس، وانہا، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی یہ روایت مروی ہے، قالت، وہ کہتی ہیں، کانا وساد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تکیہ مبارک تھا جس پر آپ ٹیک لگا کر بیٹھتے یا سوتے تھے، اللہ زیت تاکہ علیہ، جس پر آپ ٹیک لگاتے تھے، من ادم، چمڑے کا تھا، حشوہ لیفن، اور اس میں کھجور کے پتے یا چھال بھری ہوئی تھی۔ تو جی یہ بھی آ گیا، اس میں اس کا تکیے کا بھی ذکر آ گیا۔ وساد، ان کو انڈر لائن کیجئے، اس کا مطلب ہے تکیہ۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا ہے حدیثوں سے کہ سوتے وقت انسان جو ہے وہ تکیہ اور بچھونے کا استعمال کر لے تو یہ مستحب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی عزیز طلباء، آج کا ہمارا یہ لیسن بفضل اللہ تعالی اختتام پذیر ہوا اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ کہا سنا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ اس کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، اور اسی ڈوائن کوڈ کو منوان دیگر جو اہل اسلام ہیں ان تک ہمیں یہ پیغام پہنچانے کی بھی توفیق مرحمت فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔